تو جناب میرے ساتھ موجود ہیں آج اینی سمن. یہ کام کرتی ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں ایز اے کیبن کرو، اور بلاگنگ سے بھی ان کو لگاؤ ہے 2019 سے، اور انفلوئنسر کے طور پہ بھی لوگ انہیں جانتے ہیں، اور تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں انہیں پاکستان ایئر لائن سے جڑے ہوئے. ویلکم ٹو دا شو. سو سمن، اینی کہوں یا سمن کہوں آپ کو؟ ہاں مجھے اینی کہتے ہیں، دونوں میرے ہی نام ہیں. اچھا چلیں. تقریباً 10 سال آپ کو ہو گئے ہیں ایئر لائن سے جڑے ہوئے. کیا فیوچر آپ دیکھتی ہیں؟ کتنی لڑکیاں اب بھی چاہتی ہیں کہ وہ ایز اے کیبن کرو یا ایئر ہوسٹس جوائن کریں ایئر لائنس کو؟ ابھی بھی بہت زیادہ پیشن ہے لوگوں میں، بیکاز ٹریولنگ ہے بہت زیادہ، ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ جاتے ہیں اور ڈفرینٹ کلچرس کو آپ دیکھتے ہیں. تو ابھی بھی اتنا ہی پیشن ہے جتنا ہم لوگ جب جوائن کیا تھا تب تھا. تو ابھی بھی لوگ آنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر کافی حد تک. سو کیا کرائٹیریا ہوتا ہے جو بچیاں جوائن کرنا چاہتی ہیں؟ کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا بیسیکلی ایک تو یہ ہے کہ ان کی ہائٹ اچھی ہونی چاہیے. 5.2 آئیڈیل ہائٹ ہوتی ہے، بٹ اس سے اگر آپ زیادہ پلس میں ہیں تو وہ لڑکیوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا بی ایم آئی، وہ آپ کے ہائٹ کے حساب سے، آپ کا جو ویٹ ہے بیسیکلی وہ آپ کا بی ایم آئی میٹر کرتا ہے. جتنی بھی ایئر لائنس ہیں، پاکستان ہو گیا یا انٹرنیشنل ایئر لائنس ہیں، وہ بی ایم آئی دیکھتی ہیں. فزیکلی اگر آپ اچھے لگ رہے ہیں، پریزنٹیبل ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. وین اٹ کمز ٹو دا بی ایم آئی، وہاں پہ آپ پھر اگر آپ اوور ویٹ کیٹیگری میں جا رہے ہیں تو پھر وہ آپ کو نہیں سلیکٹ کرتے. تو مین چیزیں تو یہ ہیں. اس کے علاوہ آپ کی اسٹڈی اچھی ہونی چاہیے. کوالیفیکیشن آپ نے جو اپنی کی ہوئی ہے وہ تو ہے ہی ہے، جو آپ نے ڈگریز لی ہوئی ہیں، لیکن کیونکہ اس کا ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کیونکہ آپ جب سلیکٹ ہوتے ہیں نا تو ان کی اپنی ایک کوالیفیکیشن ہے، وہ آپ نے اپنی ایک اسٹڈی کرنی ہے. تو یہ مین ریکوائرمنٹس ہیں کہ آپ ایٹ لیسٹ گریڈ 12 ہو، یعنی انٹرمیڈیٹ ہو یا اس سے زیادہ ہو. یہ ہوتا ہے آپ کا ویٹ، آپ کا بی ایم آئی اس حساب سے ہو، اور دوسرا آپ کی ہائٹ. یہ 3 بیسک چیزیں ہیں جو آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور اسپیشلی گروم ہونا بہت ضروری ہے اس کے اندر. اچھا، کوئی ایسے انسٹیٹیوٹس بھی ہیں جو اس کی ٹریننگ دیتے ہیں اور بعد میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، یا آفٹر جاب ہی ٹریننگ کراتے ہیں؟ بیسیکلی گرومنگ کی ٹریننگ آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو آپ کی ایئر کرافٹ سے ریلیٹڈ ٹریننگ ہے وہ جس ایئر لائن میں آپ جاتے ہیں وہی ایئر لائن کرواتی ہے. گرومنگ کی بس آپ لے سکتے ہیں. وہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ ہوں گے جو آپ کو گروم کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے پریزنٹیبل ہونا ہے. بہت سارے انسٹیٹیوٹ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جو سکھاتے ہیں کہ آپ کی واک کیسی ہونی چاہیے یا آپ نے بات کیسے کرنی ہے. تو بیسیکلی وہ گرومنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ادروائز جو ایئر کرافٹ ریلیٹڈ جو اسٹڈی ہے وہ سیپریٹ ہے. وہ آپ کی جو ہے جس بھی ایئر لائن میں آپ جائیں گے ان کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ آپ نے پڑھنی ہے. دیٹس کالڈ ایویشن. وہ ایویشن کی آپ نے جو نالج ہے وہ لینی ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان ایئر لائن سے ہمارے کچھ فضائی حادثے بھی جڑے ہوتے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی تو نہیں، کراچی والا ایک ہمارا وہ واقعہ تھا جہاں پہ پلین کریش ہوا. تو جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور بہت ساری ہماری کیبن کرو حضرت میں شہادت بھی پاتے ہیں، اس کے اندر پائی بھی ہے، سو تھوڑا سا پھر ڈر جاتے ہیں آپ لوگ کہ بالکل نہیں؟ نہیں، بیسیکلی اتنا ٹائم ہو جاتا ہے آپ کو فلائنگ کرتے ہوئے، تو وہ ایک جو فوبیا ہوتا ہے نا آپ کو، ہائٹ فوبیا یا اس طرح کی چیزوں کا، وہ تو ختم ہو چکا تھا. ہاں لیکن یہ ہے کہ اوبویسلی جب آپ اپنے کولیگس کو اپنے ساتھ نہیں دیکھتے ہیں، اور وہ ایسے کولیگس جن کے ساتھ آپ نے کافی حد تک کافی ٹائم تک فلائی کیا ہوتا ہے، اور سڈنلی آپ کو ایک نیوز ملتی ہے، تو وہ ہارٹ بریکنگ تو ہوتا ہے. لیکن کیونکہ آپ کا ایک پروفیشن ہے اور آپ کو اور یہی چیز آپ کے اندر ایک ہے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا. جب آپ کو ڈر نہیں لگتا ہے تو ہی آپ فلائی کرتے ہیں. اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو آپ فلائی نہیں کر سکتے. یہ مین چیز ہے اس کے اندر. اگر آپ کو ہائٹ فوبیا ہے یا آپ ٹربولنس سے بھی آپ کو تھوڑا سا ڈر لگتا ہے نا، تو آپ کے لیے بہت پرابلمس ہوتی ہیں. کیونکہ اس میں وہی لوگ جاتے ہیں کہ جن کو بالکل ڈر نہیں لگتا ان چیزوں سے، اسپیشلی ٹربولنس ہو گئی، کیونکہ جہاز بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹربولنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے. تو ہمیشہ سے ہی آپ یہی کرنا چاہتی تھیں؟ نہیں، ہمیشہ سے تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اٹ واز جسٹ میں نے اپلائی کیا تھا اور بس سلیکشن ہو گیا. سو انٹرنیشنل فلائی بھی کیا ہے آپ نے؟ ہاں جی، کافی دفعہ، مینی ٹائمس. اچھا، وہ بھی کیا ہے آپ نے. سو مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ کیبن کرو میں سے ہیں، ایئر ہوسٹس ہیں، تو بہت سیر کرتی ہوں گی اور ہر ملک دیکھا ہوگا، اور جس ملک میں جاتی ہوں گی اس کو دیکھتی ہوں گی. ٹائم ملتا ہے ایسا، یا صرف ایک میتھ ہے؟ نہیں، ایسی بات مت تو نہیں ہے. اوبویسلی جب آپ ایک جگہ پہ جا رہے ہیں، اکوموڈیشن ہے نا آپ کی، آپ کو ایئر لائن نے پریولیجز دی ہوئی ہیں، تو اس کے علاوہ جو آپ کا اس میں جو ریسٹ ٹائم ہوتا ہے آپ کا، اس میں وہ آپ کا ٹائم ہے. یو کین گو آؤٹ، روم اراؤنڈ، کلچر دیکھیں، لوگوں سے ملیں، وہاں کا دیکھیں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ مت نہیں ہے. اس میں یہ ہے آپ نئے لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کو اتنا ٹائم آپ اپنے لیے نکال لیتے ہیں کہ آپ اس جگہ کو ایکسپلور کر سکیں. اچھا، ایسا ہوتا ہے، اور یہ ایک جنرل آبزرویشن بھی ہے بیکاز میں خود ٹریول کرتی ہوں،
تو جب ہم پاکستان سے باہر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو سارے رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کر رہے ہوتے ہیں, بہت اچھے شہری بنے ہوئے ہوتے ہیں, بٹ ایٹ دا ٹائم ہمیں پتہ ہوتا ہے پاکستان کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں, ایئرپورٹ پہ جہاز آتا ہے, پاکستانی جہاز میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور دروازے کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں, یہ بھی نہیں انتظار کرتے وہ ٹیکسی کر رہا ہے یا اس نے رکنا ہے, دروازے کھلنے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ آپ کو بھی یہ آبزرویشن آپ کی بھی ایسی؟ یہ تو میری 10 سال سے آبزرویشن ہے. بیسیکلی لوگ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ, کیونکہ کافی لیبر کلاس ٹریول کرتی ہے تو وہ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کافی ٹائم بعد پاکستان ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. تو مین جو ان کا وہ ہوتا ہے نا, وہ یہی ہوتا ہے, دے آر ایکسائٹیڈ بیسیکلی. سو جب وہ لینڈ ہو جاتا ہے جہاز تو ان سے وہ ایکسائٹمنٹ ان کی نا کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہوتی, کیونکہ 5-5 سال بعد 10 سال بعد لوگ پاکستان آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ بیسیکلی ایکسائٹمنٹ کا فیکٹر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ فوراً سے کہ بس اب جلدی جلدی نکل جائیں. ان کو باقی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں پتہ کہ ٹائم لگتا ہے پراپر چیزوں کا, وہ نہیں ہر کسی کو آپ بتا سکتے. تو یہ چیز ہے. سو چیلنجز کیا آپ کو لگتا ہے ایک خاتون کے لیے اس فیلڈ میں ہوتے ہیں؟ چیلنجز تو بہت زیادہ ہیں, کیونکہ ایک تو آپ کی جو ڈیوٹی آورز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں. رات کو لوگ سو رہے ہیں, ہم فلائٹس پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو مارننگ میں جو ہے وہ ہم واپس آ رہے ہوتے ہیں, مارننگ میں ہم سو رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی اس میں چیلنجنگ یہ ہے کہ آپ کا جو ہے ٹائم جو ہے نا وہ اتنا نہیں آپ سوٹ کرتا آپ کو, بہت ہی ڈفرینٹ روٹین ہوتی ہے ہٹ کے. اس کے علاوہ جو ہے جیسے میرڈ ویمن ہیں, ان کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو پیچھے چھوڑ کے ٹریول کرنا ہوتا ہے, فلائٹس پہ جانا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی فیس کرنی پڑتی ہیں, لیکن مینیج ہو جاتا ہے. بٹ اٹ از چیلنجنگ, کیونکہ آپ کے ڈیوٹی آورس نہیں ہیں, سلیکٹیو نہیں ہے کہ آپ نے کسی بھی ٹائم آپ کہیں پہ بھی ہیں, رات ہے دن ہے. اور ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں کتنی بار ٹریول کرنا پڑتا ہے؟ کافی ٹائم ہے. ویک میں آپ کہہ لیں 3 to 4 ڈیز. ہاں 3 to 4 فلائٹس, اس میں آپ کے 3-4 دن کر لیں یا آپ اس طرح سے کر لیں. فلائٹس کی بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ 3 یا 4 فلائٹس ہفتے کی ہوتی ہیں. تو اس میں آپ ٹرن اراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے, کہیں پہ آپ کا لے اوور بھی ہو سکتا ہے. اچھا, تو مجھے یہ بتائیے گا جب ٹربولنس ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں, سو آپ لوگوں کو بھی ڈر لگتا ہے؟ کس طرح کام کرتے ہیں لوگوں کو؟ بیسیکلی اس کی ٹرمینالوجیز ہیں جو بھی کچھ لوگوں کو سمجھ آئے گی, کچھ لوگوں کو نہیں آئے گی. ٹربولنس جو ہے نا بیسیکلی ایک تو کلیئر ٹربولنس ہوتی ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا, وہ کسی بھی ٹائم جو ہے نا وہ آپ کے اس میں آ جائے گی, ٹھیک ہے. تو پیسنجر جو ہیں وہ زیادہ جو اس چیز کے عادی نہیں ہوتے نا, تو ان کو ذرا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے, جہاز ہل رہا ہے اور یہ وہ سارا کچھ. تو ایسا اتنا خاص کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ہے, وہ ایک نیچرل چیز ہے. آپ دیکھیں آسمان میں آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ نے بادلوں کے اندر سے گزر کے جانا ہے, ایئر پاکٹس آپ کو ملتے ہیں. تو وہ بیسیکلی وہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کراس کر رہے ہیں نا, ونڈ کو کراس جب کرتے ہیں تو تھوڑی سی موومنٹ ہے, ادروائز اٹس ناٹ دیٹ ڈینجرس. جب ڈینجرس ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے کہ ظاہر ایئر لائن یا ایئر کرافٹ کا جو ٹریول ہے وہ اتنا وہ کیا اسے کہہ سکتے ہیں ہم, آسان نہیں ہے, یا اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو, ڈینجرس تو ہے ہی ہے. تو کوئی ایسا واقعہ آپ کی فلائنگ کیریئر کا جو آپ کو یاد آتا ہو, تھوڑا ریمارکیبل ہو؟ اباؤٹ ٹریولنگ ٹربولینس یا کچھ بھی؟ ٹربولینس ایک دفعہ ہوئی تھی, ہاں بہت زیادہ بمپ لگا تھا. وی ور ڈوئنگ سروس, تو ہم سروس کر رہے تھے, تو ایک دم سے اوپر مطلب کہ نا ایک دم ہی, جیسے کہتے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کلیئر ٹربولینس ہوتی ہے, پتہ نہیں ہوتا, اس کا اچانک ہی آتی ہے وہ, اس کے لیے کوئی انٹیمیشن نہیں ہمیں ملتا. تو وہ ایک دم سے ہوا تھا, بٹ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اتنا سویئر نہیں تھا. ہم نے اپنی سروس روک دی تھی اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہم نے تھوڑی دیر بعد, کیونکہ وہ ہمارا پروسیجر ہے, جیسے ہی آپ کو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ نے اپنے سروسز سب کچھ روک دینا ہوتا ہے انٹل انلیس جب تک نارمل نہیں ہوتی ہیں ساری چیزیں. اچھا, اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیبن کرو کا کام صرف جہاز میں سرونگ کرنا ہی ہوتا ہے, کھانا دینا یہ وہ, بٹ اٹ از ایکچولی بیونڈ دیٹ. آپ لوگ ٹکٹ کاؤنٹرز پہ بھی ہوتے ہیں, پاسپورٹ چیکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہی عملہ آگے جہاز میں چلا جاتا ہے. جو لوگ فریکوینٹ ٹریولرز ہیں انہیں تو یہ پتہ ہوتا ہے. سو میں چاہتی ہوں اب تھوڑا سا ہماری آڈینس کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ کیا کچھ آپ کے رول میں شامل ہے. بیسیکلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہاں پہ لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ ہم صرف جہاز میں سروس دینے کے لیے ہوتے ہیں, جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو ایک ایڈیشنل پارٹ ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی وی آر ٹرینڈ فار دا ایویکویشن آف پیسنجرز. ہم بیسیکلی ہمیں ٹریننگ ملتی ہے لوگوں کو جہاز سے ایمرجنسی میں کیسے آپ نے نکالنا ہے. اس کے بہت زیادہ پروسیجرز ہیں, میں آپ کو یہاں بتاؤں گی تو وہ ختم نہیں ہوگا. ہر ایک چیز کو الیبوریٹ کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ ابھی آپ کی ہماری ہر سال بعد ایک ٹریننگ ہوتی ہے جس میں ہمیں اپنا لائسنس ویلڈ کرنا ہوتا ہے. وہ اسی میں یہی چیزیں ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپ نے فائر میں کیسے بچانا ہے لوگوں کو, آپ نے پانی پہ جب جہاز اترنا ہے تو آپ نے کیسے لوگوں کو بچانا ہے, اگر آپ زمین پہ آپ کی جو ہے وہ کریش لینڈنگ یا کچھ بھی ہو رہا ہے تو آپ نے اس میں کیسے لوگوں کو نکالنا اور بچانا ہے, ٹھیک ہے. اور بھی بہت سے جیسے ڈیکمپریشن, جس میں آپ کی کہہ لیں کہ جہاز آکسیجن کم ہو گئی ہے جہاز میں, ہم ان چیزوں کے لیے ٹرین ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کتنے منٹ, ہمارے پاس سیکنڈس کی گیم ہے یہ ساری.
لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ جا کے ٹریس دیتے ہیں لوگوں کو. کیا کرتے ہیں ہم ایک ایک چیز پہ ویجیلنٹ ہوتے ہیں جہاز کے اندر. کہیں سے کوئی بھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ چیز پرابلم کر رہی ہے تو ہم اس چیز پہ زیادہ فوکس ہمارا ہوتا ہے. پیسنجر تو ہمارے ہیں ہی اوبویسلی, ہم ان کی کمفرٹ کے لیے ہیں جہاز پہ, لیکن ہم نے ساتھ ساتھ ایمرجنسی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ نہ آ جائے. ہم ان چیزوں کے لیے ٹرین ہیں, اور یہ صرف میں آپ کو بتاؤں یہ سیکنڈس کی گیم ہے. کہنے کو لگتا ہے کس طرح سے جب ہم کرتے ہیں نا ٹریننگز میں تو, اور یہ سیکنڈز میں کرنا بہت مشکل ہے. آپ مجھے بتائیں ایک بڑا جہاز ہے 777, اگر اس میں سے آپ نے 400 بندہ نکالنا ہے اور ہر وہ بھی پاکستانی, ٹھیک ہے, مطلب ایگزیکٹلی پاکستانی کہہ لیں یا کوئی نہیں, بیکاز بہت رش کرتے ہیں, بہت زیادہ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں. پینک کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے ایسے لوگ اس طرح سے. ہم لوگ بیسیکلی ان چیزوں کے لیے ٹرین ہے. پھر عورتیں ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, آپ کی پریفرنس وہ ہوتے ہیں. ہاں, ان سب کا پروسیجر ہے کہ بچہ کب نکلے گا اور وہاں نے کب پہلے جانا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ چونکہ آپ کے لائسنسز بھی رینیو ہوتے ہیں بار بار اور سارا کچھ ہوتا ہے, کچھ ایسی چیز آپ چاہتی ہیں, کوئی ایسی باڈی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو زیادہ سپورٹ کرے خواتین کو, کوئی ایسی یونین ہونی چاہیے, کس طرح آپ اپنے ایشوز ایڈریس کر رہے ہیں اس کے اندر؟ ہماری ایئر لائن میں ہے اس طرح کا ایک ڈپارٹمنٹ جو اگر کوئی ایشوز ویمن کے لیے آتے ہیں تو وہ اس کو ایڈریس کرتے ہیں. تو اگر کوئی ہمیں کوئی ایسا اس طرح خواتین کے حوالے سے کسی کو کوئی اگر مسئلہ آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اس ڈپارٹمنٹ میں کو کنسرن کرتے ہیں. جیسے ہر ڈپارٹمنٹ میں بنے ہوتے ہیں ویمن کو ایڈریس کرنے کے لیے, تو ہمارے ایئر لائن میں بھی ڈپارٹمنٹ ایک ایسا ہے جو ویمن کی پرابلمس کو ایڈریس کرتا ہے. تو وہ ڈائریکٹ ہم اسی کے پاس جاتے ہیں. بٹ لیکن یہ باقی اگر آپ بات کریں ایئر لائن اور ڈپارٹمنٹ وہ الگ ہیں, ہر چیز کا ہمارا ڈپارٹمنٹ الگ ہے. میں فلائٹ سروسز میں ہوں, فلائٹ سروسز کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے, اٹس ہیوج ڈپارٹمنٹ. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا, اور بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے, بیکاز یہی ہماری انسپائرنگ وومن ہے جو امپاور بھی ہیں اور ہواؤں میں جو ہے ٹریول بھی کرتی ہیں, مسافروں کا خیال بھی رکھتی ہیں, اور ایکچولی دس از دا فیس آف پاکستان. تو ان کا ہم شکریہ ادا کریں گے.